تو میں نے عرض کیا عورت کی 5ویں صفت مصائب پر صبر کرنے والی ہو۔ نمبر 6 خشوع خضوع اور عاجزی کی زندگی اختیار کرنے والی ہو، زندگی میں خشوع خضوع ہو اور عاجزی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں ہوں۔ تو اللہ نے عورت کی ایک صفت یہ بیان کی کہ اگر وہ نماز پڑھے، عبادت ہو تو خشوع خضوع ہو، یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ نماز ہو، نماز میں دائیں بائیں اس کی توجہ نہ ہو، مکمل فکر مندی اللہ کی طرف ہو، اور اس کی زندگی میں تواضع اور انکساری ہو۔ حضرات سلف میں جو لوگ گزرے ان کی زندگی میں اللہ نے یہ بھی ایک وصف رکھا تھا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نماز میں ان کے بڑے خشوع خضوع تھا۔ ایک بزرگ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ روح البیان میں ہے اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں لکھا ہے۔ ایک دفعہ ان سے ان کے ایک شاگرد پوچھنے لگے حضرت آپ نماز پڑھتے ہو، کس طرح پڑھتے ہو؟ فرمایا بھائی میری کیا نماز ہے؟ کہا نہیں حضرت کچھ بتائیے۔ فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں کوشش ہوتی ہے مجھ سے کوئی بھی فرض، کوئی بھی سنت مستحب مجھ سے چھوٹے نہیں، بڑے اطمینان سے کرتا ہوں۔ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں نیت کرتا ہوں تو میں زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اللہ اکبر کہتا ہوں۔ میں اپنے دائیں طرف جنت کو رکھتا ہوں، اپنے بائیں طرف جہنم کو رکھتا ہوں، اور اپنے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کو تصور کرتا ہوں، اور اپنے پیچھے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت میری روح قبض کر دے گا۔ اور جب میں نماز شروع کرتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرتا ہوں، توجہ میری الفاظ کی طرف ہوتی ہے، معنی کی ادائیگی میں فکر مند ہوتا ہوں، ہر رکن خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہوں کہ شاید دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 30 سال ہو گئے الحمدللہ۔ شاگرد کہنے لگا حضرت ہمیں تو شاید زندگی میں ایک ایسی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا جو آپ کے 30 سال سے معمول ہے۔ تو اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے خشوع خضوع ہو، انکساری عاجزی، یہ زندگی کا حصہ ہو۔ حضرات سلف کی نمازوں میں یہی بات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے اور تاریخ بغداد میں۔ امام بخاری نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں سے ایک بڑھ آ گئی اور وہ انہیں ڈسنے لگی۔ اب جسم پہ مسلسل ڈس رہی لیکن نماز نہیں توڑی، بڑی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں فارغ ہوئے، کہا دیکھو کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کو دیکھا گیا تو تقریباً 17 کے قریب مقامات پر ایک زہریلے بڑھ نے ڈسا تھا اور سارے کمر پر نشانات پڑ گئے، کمر سوج گئی، لیکن ان کی نماز میں کوئی کمی نہیں آئی، خشوع خضوع میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ کو ایک صفت جو پسند ہے عورتوں کی وہ ہے ان کی زندگی میں خشوع خضوع ہو، عاجزی سے ہو۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے قرب قیامت میں ہوگا کہ مسجد میں نمازی ہوں گے لیکن خشوع خضوع سے پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھیں نماز ہے لیکن خشوع نہیں ہے۔ نماز میں مکھی آ جائے، مچھر آ جائے، ہماری توجہ بکھر جاتی ہے، کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، توجہ اللہ نہیں ہے۔ ڈاٹ سے 4 منٹ میں نماز مکمل ہوئی، نہ اللہ سے مانگنا، نہ تلاوت، نہ الفاظ کی طرف، نہ معانی کی طرف فکر۔ نمبر 7 صدقہ خیرات کرنے والی عورت۔ 7ویں صفت اللہ نے بیان کی عورت کی صدقہ خیرات کرنے والی ہو۔ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ تو گویا 7ویں صفت عورت کی زندگی میں صدقہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیا کہ تم صدقہ دیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ صحابیات نے جب پوچھا وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا 2 باتیں، نمبر 1 تم لام تان زیادہ کرتی ہو، اور نمبر 2 اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ یعنی مرد اگر ساری عمر ساری زندگی بھی کھلائے پلائے، اچھی نعمتیں دے، کوئی ایک بات مزاج کے خلاف ہو تو فوراً عورت کہہ دیتی ہے میں نے تو آپ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے صدقے کا حکم آپ نے خاص طور پہ دیا۔ لیکن حضرات صحابیات کا مزاج بھی کیسا تھا، ادھر سنا فوراً اطاعت۔ عید کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بات کی کہ
کہ اللہ نے جسے دیا ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ صدقہ کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چادر ہے، عورتوں میں گھوم رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں سونے کی نکال کے ڈال رہی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈال رہی ہیں، گلے میں ہار وہ ڈال رہی ہیں، کوئی چھوٹی انگوٹھیاں کوئی بڑی انگوٹھیاں، سب نے وہ ڈال دیں۔ حالانکہ عورت کو تو زیور سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس زیور کی خاطر تو ایک عورت اور ایک لڑکی اپنے کان میں سوراخ کر دیتی ہے، اس کی خاطر وہ ناک میں سوراخ کر دیتی ہے، ہر تکلیف کو گوارا کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ میرے اوپر یہ زیب و زینت اور زیور باقی رہے۔ لیکن کیا ایمان تھا صحابیات عورتوں کا، ادھر سنا فوراً اطاعت کر دی۔ آج ہم تو اللہ کے نام پہ کوئی دینا ہو تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 5 روپے ہو 10 روپے ہو خدا کے نام پہ دیے جائے، لیکن وہاں دیکھیں تو ایمان کی کیسی مضبوطی ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خاص طور پہ حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم ہے، اس میں سب مخاطب ہیں کہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی جب یہ آیت سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دے گا اور اس کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ تو ان کا مدینہ میں ایک باغ تھا جس میں 600 درخت تھے، بڑا خوبصورت تھا، اور اسی باغ میں ان کی رہائش تھی، ان کی بیوی بچے بھی باغ میں تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، اور آئے اپنی گھر والی کو باہر سے آواز دی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرماتے ہیں ام دہدہ باہر آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ گھر والی نے بچوں کو اٹھایا، سامان لیا، فوراً باغ سے باہر آئیں، اپنے شوہر سے کہا ابو الدہداء واہ واہ کیا تم نے فیصلہ کیا، کیا خوب تم نے بات کی، مجھے بھی لے کر حضور کے پاس چلو۔ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے گا اور میں اسے دگنا کر کے واپس کروں گا۔ فرمایا آپ کو ہم گواہ بناتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا یہ جو باغ ہے یہ ہم نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کو یہ صفت عورت کی بڑی پسند ہے کہ اس میں صدقے کی صفت ہو، اس لیے عورتوں کے مزاج میں یہ بات لانی چاہیے کہ وہ صدقے کی صفت اپنائیں۔ عورت کو چونکہ مال سے، لباس سے، زیب و زینت سے زیادہ محبت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے مال سے اس کی محبت کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی رغبت اور توجہ الی اللہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ موطا مالک کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھی، تو ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا ہے جو افطاری میں کام آئے گا۔ فرمایا یہ اس کو دے دو۔ انہوں نے دے دیا فقیر کو۔ اب افطاری کا وقت ہوا تو گھر پہ کچھ نہیں تھا، تو کہا وہی تھا جو ہم نے فقیر کو دے دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک آیا، کہا یہ ہدیہ ہے۔ دیکھا گیا تو وہ بکرے کا گوشت تھا، شوروا تھا، کہا یہ ام المومنین کے لیے ہدیہ ہے۔ جب لایا گیا تو ام المومنین نے اپنی باندی اور خادمہ سے کہا دیکھو اللہ نے اس سے کئی گنا بہتر ہمیں عطا فرما دیا، یعنی ہم نے اللہ کے نام پہ عام چیز دی، اللہ نے اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ نے عورت کی ایک صفت بیان کی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بڑی اللہ والی نیک صالحہ خاتون گزری ہیں۔ ایک دفعہ ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو، ضرورت مند تھا، ان کے بعد 2 روٹیاں تھیں، خادمہ سے کہا یہی اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، فرمایا یہی دو۔ انہوں نے وہی دے دی۔ اب جب افطاری کا وقت ہوا تو واقعی دسترخوان پہ کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا ایک ہدیہ لے کر آیا، کہا جی رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب روٹیاں لائی گئی سالن تو دیکھا روٹیاں 10 تھیں۔ رابعہ نے فرمایا گنو، تو گنی گئی 10 تھیں۔ انہوں نے کہا یہ میرا ہدیہ نہیں ہے، لانے والے کو غلطی ہوئی ہوگی، ان سے دوبارہ پوچھ گچھ کرو۔ پوچھ گچھ ہوئی تو ان سے غلطی ہوئی، واقعی وہ کسی اور کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہدیہ آیا، کہا یہ رابعہ کے لیے۔ جب گنی گئی روٹیاں گنو تو 20 تھیں۔ تو رابعہ نے فرمایا یہ میرا ہدیہ ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو اللہ کے نام پہ 1 دے گا اللہ 10 گنا واپس کرے گا، تو میں نے 2 روٹیاں دی ہیں تو اللہ 20 مجھے واپس کرے گا۔
اس لیے میرا ایمان اور یقین تھا، اس لیے میں نے کہا میرا ہدیہ 20 ہوگا۔ تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گمان کے مطابق معاملہ کر رہا ہوتا تھا۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ دو، مستحق تھا، ضرورت مند تھا۔ انہوں نے گھر والی سے کہا کچھ ہے تو دو، اس نے کہا 4 انڈے ہیں، تو انہوں نے کہا وہی دے دو، انہوں نے وہی دے دیے۔ اب گھر والی نے شوہر سے کہا جو تھا وہ تو دے دیا، اب تو گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ کچھ وقت گزرا تو ان کے ایک خاص دوست تھے، وہ ہدیہ لے کر آئے تو 40 انڈے تھے، 40۔ اب ان میں 10 ٹوٹے ہوئے تھے، ذرا 30 صحیح سالم تھے۔ انہوں نے جب دیکھے تو اپنی گھر والی سے کہا جب تم نے فقیر کو جو دیے تھے ان میں ٹوٹا ہوا انڈا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہے، ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا جس طرح ہم نے دیا 10 اسی طرح کے واپس آئے، 3 صحیح سلامت دیے تو اللہ نے 30 ہمیں بھی صحیح سلامت دیے۔ تو جتنا رزق حلال کا ہوتا ہے اور اچھے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی طرح بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخلاص کے مطابق اللہ دیتا ہے، کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 7000 گنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک صفت بیان کی جو صدقہ خیرات کرنے والی ہو۔ نمبر 8، روزہ رکھنے والی ہو۔ 8ویں صفت عورت کی ہے روزہ رکھنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہو۔ تو میں نے عرض کیا حضرت حفصہ بنت سیرین صفت الصفوہ میں ہے، 5 دنوں کے علاوہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق اور حیض و نفاس کے علاوہ ساری زندگی یہ خاتون روزہ رکھتی تھی۔ ایک خاتون گزری حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنسہ بنت خدام، صفت الصفوہ میں ہے، 40 سال تک اس عورت کا معمول تھا اس نے روزے رکھے، اتنے روزے رکھے تھے کہ جسم بالکل دبلا پتلا ہو گیا، جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی، کھال سیاہ ہو گئی۔ تو فرماتی تھی یہ زندگی عارضی ہے، اصل یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں زندگی گزر جائے، اللہ ان روزوں کے بدلے میں جنت کے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو ایک صفت عورت سے پسند ہے کہ اس کی زندگی میں روزہ رکھنا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص بہت ہے، تو چونکہ یہ نظر نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی تلاوت کرے، صدقہ کرے، دیگر اعمال کرے، نظر آتے ہیں، روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں اخلاص بہت ہے۔ اسی لیے حدیث میں روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا، ہر چیز کا بدلہ الگ ہے۔ فرمایا روزے کا بدلہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ فرماتے میں خود بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرماتا ہے جب انسان اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ نمبر 9، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی عورت کی 9ویں صفت عفت اور پاک دامنی، حیا کی زندگی گزارنے والی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو اللہ نے عورت کی خاص صفت بیان کی کہ وہ عفت میں، حیا میں اپنی زندگی گزارتے۔ عورت کے لیے یہ زیور نہیں کہ اس کے پاس سونا چاندی ہو، بہت سے لباس ہو، میک اپ کا سامان ہو۔ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور اس کی حیا اور پاک دامنی کی زندگی ہے۔ اس لیے سلف کی عورتوں میں یہی معمول رہا ہے، کسی موقع پر انہوں نے حیا کو نہیں چھوڑا، پردے کو نہیں چھوڑا، غم کی حالت میں بھی پردے کا اہتمام رکھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹے کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو باپردہ ہو کر حضور کے پاس آئی تھی۔ حضور سے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت میں بلند و بالا درجہ عطا فرمایا، جنت الفردوس عطا فرمائی۔ تو ایک خاتون نے خوشخبری سنی، بڑی تسلی کے ساتھ واپس لوٹ کر آئی۔ کسی نے راستے میں ایک جملہ کہا، اتنے بڑے صدمے کی خبر، بیٹا شہید ہو گیا، اور لیکن اس کے باوجود اتنا پردہ۔ اس خاتون نے کہا ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی، اللہ نے بیٹا مجھ سے لیا، حیا کی نعمت تو مجھ سے نہیں لی۔ بیٹا اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ تھا، ایک عاریت تھی،
اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے وہ امانت مجھ سے واپس لے لی، لیکن اللہ نے حیا کی امانت تو مجھ سے نہیں لی۔ تو سلف کی عورتوں میں یہ وصف تھا، حیا اور عفت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ جو ماں بہن بیٹی حیا میں زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کی حیا کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو نہ گزارنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ جو گزارنا چاہے اور تقوی اور خشیت ہو تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہر موقع پر شامل حال ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے بچیوں کی زندگی میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں ذکر فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کے بعد بہت سے اونٹ تھے، وہ لوگوں کو حج پہ اونٹ کرائے پر دیتا تھا، سواریاں جو بھی حج پہ جائے کرائے پہ اونٹ دیتا۔ ایک دفعہ اس کو پتہ چلا کہ فلاں عورت جا رہی ہے، اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو اس نیت سے یہ بھی چلا گیا کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جب اس کی طرف سے سواری کا پیغام آیا کہ کرائے کی سواری چاہیے، میں نے اچھی سواری اس کو دے دی۔ راستے میں قافلہ چلتا رہا، یہ شخص بھی ساتھ تھا۔ کہتے ہیں ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا، قافلے والے سب سواریوں سے اتر کے سو گئے۔ تو جب رات کافی گزر گئی تو میں آیا اور آ کر جہاں وہ لڑکی سوئی تھی آ کر میں نے اس کے پاؤں کو ٹھوکر دی۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی تو میں نے اس کو غلط ارادے سے دعوت دینے لگا۔ اس نے آگے سے ایک پہلا جملہ کہا اللہ سے ڈرو، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہم حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اتنا بابرکت باسعادت سفر، اور تمہاری یہ غلط نیت، غلط ارادہ، غلط سوچ۔ اس نے کہا نہیں، سب سو گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے، سب قافلے والے سوئے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے آگے سے کہا افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھ بھی سو گئی؟ کیا خدا بھی سو گیا؟ مخلوق تو سو گئی، مخلوق کا پیدا کرنے والا بھی سو گیا۔ اس نے آگے سے کہا نہیں، وہ اللہ تو جاگ رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کہا اس اللہ پر تو سونا نہیں ہے۔ تو بس اس نے ایک چیخ ماری، وہیں پر نیچے گری، کلمہ پڑا، وہیں انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنی حیا، اتنی پاک دامنی کہ حج کا سفر ہے، یہ غلط ارادے سے کیوں میری طرف آیا، حالانکہ قصور اس کا نہیں ہے، لیکن حیا اتنی تھی کہ اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ تو ایک صفت جو اللہ کو عورت کی پسند ہے کہ وہ حیا میں، پاک دامنی میں اپنی زندگی گزار دے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ قرآن میں فرما رہے والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی۔ جو عورت حفاظت کرنا چاہے اللہ سمندر کی موجوں میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عورت نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے گیا اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہی تھی اور اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً 4 سال 4.5 سال ہوگی، اور وہ جہاں قدم آگے رکھتی اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، مولا کریم تیرے بہت انعامات ہیں میرے اوپر، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کہ آپ پر کون سے احسانات اور انعامات ہیں؟ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں کشتی میں سفر کر رہی تھی اور یہ بچہ اس وقت میرا دودھ پیتا بچہ تھا۔ کشتی میں بہت سارے مرد اور عورتیں بھی تھیں، میں بھی ساتھ تھی۔ جب کشتی بالکل دریا کے درمیان میں پہنچی، سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی اور اچانک یہ پانی کشتی میں داخل ہوا اور تختے ٹوٹ گئے، جتنے لوگ تھے کشتی میں سب ڈوب گئے۔ 2 تختوں پر ہم باقی رہے، ایک پر میں اور میرا یہ بچہ، اور ایک پر ایک حبشی باقی تھا، باقی کوئی باقی نہ بچا، سب ڈوب گئے، سب کا انتقال ہمارے سامنے ہو گیا۔ اب وہ جو حبشی تھا اس کا جسم بہت تھا، بڑی جسامت والا، بڑا طاقتور تھا، بہت اونچے قد والا تھا، موٹا اور فربا آدمی تھا۔ تو وہ پانی کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا، وہ تیرنا جانتا تھا، پانی کو ہٹایا اور میرے تختے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور یہ عورت کہتی ہے اور پھر غلط ارادے سے میری طرف متوجہ ہوا، ہاتھ بڑھانے لگا۔ میں نے کہا بدبخت آدمی، ہمارے سامنے سب لوگ مر گئے، پانی میں ڈوب گئے،
ہم بھی موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں، ابھی سمندر میں ہیں اور تختے پر ہیں، کیا معلوم کہاں سمندر کی موج آئے اور تختہ الٹ جائے، ہم بھی ڈوب جائیں۔ یہ رجوع الی اللہ کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، نہ کہ گناہ کا موقع۔ اس نے کہا مجھے آج کے الفاظ میں کہوں لیکچر نہ دو، تقریر نہ کرو، میری بات سنو، اگر میری خواہش پوری نہیں کی تختے کو الٹ دوں گا، تمہیں بھی ڈبو دوں گا، بچے کو بھی ڈبو دوں گا۔ یہ عورت کہتی ہے اب مجھے لگا یہی کہ وہ طاقتور ہے بہت اور میں کمزور ہوں، بچہ بھی دودھ پیتا ہے۔ اب اس نے مجھ سے جب دوبارہ مطالبہ شروع کیا تو یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے بچے کو ایک چونڈی لگائی، وہ رونے لگا، تو میں نے کہا صبر کرو، یہ بچہ خاموش ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اب وہ بچے کو میں آہستہ آہستہ سلاتی بھی تھی، لیکن نیچے پاؤں کے تلوے میں تھوڑی سی چونڈی لگا لیتی کہ روتا بھی رہے، کسی طرح وقت گزر جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ اب یہ عورت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور رونے لگی کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کی، کبھی غیر محرم میرے قریب نہیں آیا، مولا کریم آج بھی تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ اس نے دیکھا بچہ نہیں سو رہا، حبشی نے بچہ کھینچا، ماں سے لیا، سمندر میں پھینک دیا۔ اب ماں کہتی ہے میں اکیلی باقی رہ گئی، پھر میری طرف جو اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے نا، اور جب انسان اللہ کو عاجزی سے پکارتا ہے، آنسو بہا کے پکارتا ہے، دل سے پکارتا ہے، اللہ کی مدد فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم زبان سے پکارتے ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جب انسان درد دل سے پکارے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، زبان پہ لرزہ آ جائے، الفاظ ساتھ نہ دیں، اور پھر انسان اللہ کو پکارے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کہتے میں نے اچانک دیکھا سمندر سے ایک بڑا جانور نکلا، وہ اتنا بڑا تھا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس نے منہ کھولا، حبشی کو یوں اپنا لقمہ بنایا اور سمندر میں چلا گیا۔ کعب وہ حبشی میرے سامنے اس جانور کے ایک لقمے میں آ کے پانی میں چلا گیا، اب تختے پر میں اکیلی باقی رہ گئی۔ اب یہ عورت کہتی ہے میں آہستہ آہستہ پانی کو ہلاتی رہی، اور وہ پانی ہلتے ہلتے میں ایک جزیرے تک پہنچ گئی، ایک خشک جگہ تھی سمندر میں، تو وہ جزیرے پر میں آئی، وہاں گھاس تھی، میں نے توڑی، دھویا، گھاس کھائی، پانی پیا۔ اب میں انتظار میں ہوں کوئی اور کشتی نظر آئے تو میں ان کو پکاروں مدد کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کنارے پر اتر جاؤں۔ کہتی ہیں کچھ وقت گزرا، اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کشتی آ رہی تھی، تو میں نے جو چادر تھی اپنی وہ لی اور میں نے چادر کو یوں ہوا میں لہرایا۔ یہ اس دور میں مدد کی پکارنے کا طریقہ تھا، کسی کو مدد کے لیے پکارتے تھے تو چادر ہلاتے تھے۔ کشتی والوں نے دیکھا ایک عورت چادر ہلا رہی ہے تو وہ کشتی اس کے پاس لے کر آئے۔ کہتے ہیں جزیرے میں آئی، یہ عورت کہتی ہے جیسے میں کشتی میں بیٹھی تو میں نے دیکھا میرا وہی بچہ جس کو حبشی نے مجھ سے کھینچ کر پانی میں پھینکا تھا، وہ ایک آدمی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اب ماں نے جب اپنا وہ بچہ دیکھا تو دوڑتی ہوئی گئی، بچہ اس سے لیا، چوما، سینے سے لگایا۔ کسی نے کہا بھئی یہ کہیں دیوانی ہے، مجنون ہے، تو کہا بھئی کیا ہوا تجھے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ عورت نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں سمندری سفر میں تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے شرکاء ڈوب گئے، حبشی نے اس بچے کو مجھ سے کھینچ کر سمندر میں پھینکا تھا، یہ بتاؤ تم نے اس کو کس طرح زندہ سلامت پایا؟ اب انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا پھر تو سچ کہہ رہی ہے۔ کہا ہماری کشتی پیچھے سے آ رہی تھی، اچانک ہم نے دیکھا کشتی کے سامنے سمندر کے اندر سے ایک جانور نکلا، اور اس جانور کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک غیبی آواز سنی کہ اس کو لے لو اپنے پاس ورنہ ہم تمہاری کشتی کو الٹ دیں گے۔ تو ہم نے جانور کی پشت سے اس بچے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھا دیا۔ اب یہ عورت ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرا اللہ وہ ہے کہ سمندر کی موجوں میں سارے پانی میں ڈوب گئے، اللہ نے میرے اور میرے بچے کی حفاظت کی، اور جس بچے کو حبشی نے کھینچ کر سمندر میں پھینکا تھا اللہ نے اس کو بھی زندہ سلامت لوٹا دیا۔ اللہ اگر موت نہ دے تو کوئی مارنے والا نہیں ہے، اور مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ذات ہے۔ انسان کسی کو مارنے کا ارادہ کرتا ہے، خدا اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ حبشی نے پانی میں پھینکا، رب العالمین نے پانی سے زندہ نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے ہیں، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کے لیے حیات کا
زندگی کا تمام سامان پیدا کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے عزت کی بھی حفاظت کی اس عورت کی، پاک دامنی کی بھی کی، بچے کی بھی کی۔ تو 9ویں صفت جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ عورت جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ نمبر 10، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی ہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو عورت کی 10ویں صفت ہے اپنی زندگی میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اس لیے جب بھی موقع ہو، عورت کو جب موقع ملے تو کوشش ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے 2 عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں گفتگو شروع ہوتی یا غیبت یا لان تان یا کسی کے پیچھے باتیں یا بہتان یا لباس یا زیب و زینت پر بات شروع ہو جاتی ہے، آرائش پر زیبائش پر گفتگو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی بہت کم ہے۔ تو یہ گویا کہ بڑا مشکل ہے 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور آپس میں باتیں نہ کر رہی ہوں، تو اس لیے بعض حکماء لکھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کی فطرت میں جہاں بیٹھیں گی آپس کی گفتگو شروع ہو جائے گی، اور یہ گفتگو آگے چل کر غیبت میں، حسد میں، لعن طعن میں، دوسروں پر نکتہ چینی میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے بڑی اہم صفت اللہ نے 10ویں بیان کی کہ کثرت کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں اس کی زبان پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔